خانہ نے اس طرف میری توجہ دلائی ہے اور اس موضوع پر آپ نے چند کلمات گوش گزار کرنے ہیں، کیونکہ بزرگان دین ہمارے تمام ہی بزرگ یہاں پر جگہ فروغ ہیں، تو ان کی شفقتوں کے سائے میں اور ان کی اجازت سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا جز میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا کہ میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں۔ اور چرچا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے اس راز کو کھولا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں عرش پر اسے یاد کیا کرتا ہوں، جب مجمع میں میرا ذکر کیا کرتا ہے تو میں اس سے عظیم مجمع میں، یعنی وہ انسانوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے، میں فرشتوں میں بیٹھ کر اس کا چرچا کر رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری طرف چند قدم آگے بڑھاتا ہے تو میری رحمت کئی قدم اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ذکر کی برکت ہے، اور ذکر اثر رکھتا ہے، ہر شے اثر رکھتی ہے، چونکہ ذکر ہے وہ اثر رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالًا، فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کو تو مانجا جاتا ہے، اس کی رگڑائی کی جاتی ہے، اسے رگڑا جاتا ہے تو اس کا زنگ دور کر دیا جاتا ہے، دل پر اگر زنگ لگ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اسے کیسے صاف کیا جائے گا؟ فرمایا ثقالۃ القلب ذکر اللہ، اور قلب کی صفائی یہ ہے کہ ذکر اللہ کیا جائے، یہ قلب کی صفائی ہے کہ ذکر اللہ کیا جائے۔ اور جس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں رہتی ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس مجلس پر نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے اذن سے اس مجلس پر رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر ذکر اللہ ہوتا ہے نا، یہ جو ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، یہ جب مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ندا دینے والا ایک ندا دیتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ندا آتی ہے، اور ندا دینے والا یہ ندا دیتا ہے کہ اے ذکر کرنے والوں، اس مجلس سے مغفرت یافتہ ہو کر پلٹ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ذکر اللہ کی برکت ہے کہ ذکر اللہ دلوں پر ایسا اثر رکھتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا، مشہور سی بات ہے، ہم نے کئی بار سنی ہے کہ سیاہ دھبا اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، اور گناہوں کی نحوست سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو بزرگان دین نے فرمایا کہ وہ جو سختی ہے وہ کس طرح دور ہوگی؟ جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شے کے لیے کچھ نہ کچھ صفائی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالًا، ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی صفائی ہے۔ ثقالۃ القلب ذکر اللہ، اور دل کی صفائی تو اللہ کے ذکروں میں پوشیدہ ہے۔ آخری چند باتیں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جب ذکر اللہ ہوتا ہے نا تو اس کی کیفیات کو ہمارا دل محسوس کرتا ہے۔ یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ذکر اللہ سے جو دلوں کی کیفیتوں کا تبدیل ہونا ہے، چہروں کے تاثرات کا تبدیل ہونا ہے، جسم کی کیفیات کا تبدیل ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، فرمایا کہ جب گناہ ہوتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے پتھر کی طرح،
اور زیادہ ہی سخت ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی برکتیں بھی محسوس نہیں ہوتی ہیں. جبکہ پتھروں کا معیار یہ ہے کہ پتھر تو اللہ کے ذکر کی ہیبت کو محسوس کرتے ہیں. پتھر تو اللہ کے ذکر کو محسوس کرتے ہیں. فرمایا تمہارے دل بھی اللہ کے ذکر کو محسوس کرتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ کہ اللہ کے ذکر کو قبول کرنے کی ایک کیفیت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور فرمایا ایک کیفیت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا ہے اور ایک کیفیت یہ ہے کہ اس کے خوف میں جسم کا اپنی جگہوں سے حرکت کر جانا ہے. تقشعر منه جلود الذين يخشون من ربهم. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ کے ذکر کی کیفیات کو ان کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے فرمایا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تو ان کے دل اور ان کے سینے اللہ کے خوف سے پھٹنے لگ جایا کرتے ہیں. یہ وہی کیفیت ہے اور یہ وہی برکتیں ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی بات بتاؤں کہ تم غربا یتاما اور مساکین کی مدد کرتے رہو اس سے بھی افضل کوئی بات ہے. صحابہ نے فرمایا حضور عرض کیجیے. حضور فرمائیے. فرمایا میں کوئی ایسی بات بتاؤں کہ تم جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہو تم دشمنوں کو قتل کرتے رہو دشمن تمہیں شہید کرتے رہے اس سے بھی افضل کوئی بات میں بتا دوں تمہیں کوئی ایسا عمل بتا دوں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بتائیے بڑا ہی اچھا عمل ہوگا. فرمایا ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو. ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو کہ یہ ایسا ذکر ہے کہ جو یہاں بھی کام آنے والا ہے وہاں بھی کام آنے والا ہے. دلوں کی صفائی اگر ہے تو سقالۃ القلب ذکر اللہ ہے کہ اگر دلوں کی صفائی کرنے چاہتے ہو تو بس اللہ کے ذکر کی رسی کو تھام دو اللہ کے ذکر کو تھام دو اور ہر دم اللہ کے ذکر کو یاد کرتے رہو اللہ کو یاد کرتے رہو اس کا ذکر کرتے رہو. حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے سب سے بہترین عمل کیا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اور ایمان کا یہ تقاضا ہے اور اللہ کی محبت کا بھی یہی تقاضا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ کس سے کرتے ہیں اللہ سے کرتے ہیں. اشد حبا للہ یہ ایمان والوں کی شان ہے. تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو ہر دم یاد رکھا جاتا ہے اس کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اس کا ذکر کیا جاتا ہے. ذکر کرتے جائیے اور اللہ کے ذکر کی برکتوں کو حاصل کرتے جائیے اور اپنے قلب کی صفائی کرتے جائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس ذکر کی محفلوں کی برکت ہمارے سینوں کو پاک فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کی کیفیات کو ستھرا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا